السلام علیکم ناظرین، پروگرام جائزہ کے ساتھ میں ہوں افتخار شرازی۔ ایسے میں جب پاکستان میں پاناما لیکس کے سے اٹھنے والے سیاسی طوفان کے بعد سسٹم کو یعنی جمہوری نظام کو خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، کہیں جنرل راحیل شریف کو بلانے کے لیے پوسٹرز آویزاں کیے جا رہے ہیں، تو کہیں جلسوں میں عمران خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اگر پاکستان میں فوج اقتدار میں آئی تو لوگ مٹھائیاں تقسیم کریں گے۔ ایسے میں آزاد کشمیر میں انتخابات کا انعقاد آج ہوا ہے، مجموعی طور پہ بڑا پرامن رہا ہے یہ انتخاب، اور اس انتخاب میں اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی جماعت کامیاب ہوتی ہے، اور اگر مرکز میں مسلم لیگ نون کو کامیابی ملتی ہے تو یہ ان کے لیے کتنی بڑی اخلاقی فتح ہوگی اور موجودہ کرائسس سے نکالنے کے لیے کتنی مددگار ثابت ہو سکتی ہے فتح کشمیر کے اندر۔ اور اگر وہاں پہ فتح ہوتی بھی ہے ان کی تو کیا اس فتح کو کھلے دل کے ساتھ دیگر جماعتیں تسلیم کریں گی، یا پھر جس طرح پیپلز پارٹی کے رہنما بلاول بھٹو زرداری نے فرمایا ہے کہ اگر وہاں پہ دھاندلی ہوئی تو پھر میاں صاحب 2014 کے دھرنے کو بھول جائیں گے۔ یہ بھی بڑا ایک اہم سوال ہے۔ ساتھ میں اس الیکشن کے ساتھ جڑے 3 اہم باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ پہلی بار اس الیکشن میں مسلم لیگ نون ایک جماعت کے طور پہ شریک ہوئی، پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی جماعت کے طور پہ پہلی بار اس الیکشن میں شریک ہوئی۔ ساتھ میں یہ کہ اس بار پہلی بار آزاد کشمیر میں ہونے والے الیکشن کی نگرانی فوج کر رہی ہے، وہاں پہ سیکیورٹی کے انتظامات تمام کے تمام فوج کے پاس ہیں۔ اور تیسرا اہم ایلیمنٹ کہ کنٹرول لائن کے اس پار تحریک آزادی کشمیر نے ایک نیا جنم لیا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اب اس الیکشن میں پہلے مرحلے میں تو ہم یہ جائزہ لیں گے کہ کیا پارٹی منشور اور پارٹی پروگرامز نے کوئی بہت بڑا کارنامہ دکھا ہے، اس کے نتیجے میں لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے، یا مرکز کی وزارت امور کشمیر بہت اپنا جو انفلوئنس ماضی میں نے دیکھا ہے کہ جب مرکز میں جو حکومت ہوتی ہے وہاں پہ بھی وہی پارٹی اپنی حکومت بناتی، تو کیا وزارت امور کشمیر کا عمل دخل آج بھی موجود ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہاں کی تیسرا بڑا ایک جو ایلیمنٹ ہے برادریاں، وہاں کی برادریاں کیا انہوں نے اپنا ایک اہم رول پلے کیا ہے کسی بھی سیاسی جماعت کو وہاں پہ جتوانے کے لیے۔ اس ساری صورتحال پہ گفتگو کریں گے، اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں، اس لیے جوائن کیا ہے راجدہ دوحد صاحبہ نے، آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں عمر خان فاؤنڈیشن کی، بہت شکریہ آپ کا۔ ساتھ میں سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور بڑے عرصے سے کشمیر کے معاملات میں بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اور اپنے زمانے میں کسی زمانے میں وہاں سے ڈائریکٹلی رپورٹ بھی کرتے رہے ہیں۔ افضل بٹ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور ویڈیو لنک پہ آڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، ترجمان وزیر اعظم ہاؤس کے، اور کچھ ہی دیر میں ہمیں لاہور سے ویڈیو لنک پہ جوائن کریں گے عمر چیمہ صاحب، پی ٹی آئی کے رہنما ہیں۔ سب سے پہلے گفتگو کا آغاز میں آپ سے تو بعد میں آؤں گا، پہلے ہم اپنے نمائندوں کی طرف جاتے ہیں، بٹ صاحب اور راجدہ، جو آن گراؤنڈ وہاں پہ کیا اس وقت صورتحال ہے پہلے وہ لیتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں مظفر آباد سے اپنا ہمارے نمائندے سمر عباس۔ سمر، کیا صورتحال ہے اس وقت؟ تو کم و بیش 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے پولنگ کو ختم ہوئے، کیا ٹرینڈ نظر آ رہا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے کہ ٹرن آؤٹ کتنا رہا ہے، کتنے پرامن ماحول میں ہوئے ہیں، اور کیا اس وقت ریزلٹس آ رہے ہیں، ابتدائی ریزلٹس کیا بتا رہے ہیں، کون سی جماعت لیڈ لے رہی ہے؟ جی طاہر صاحب، جو انتخابات تھے وہ انتہائی پرامن ماحول میں ان کا انعقاد ہوا۔ فوج جو ہے اس نے سختی سے عمل درآمد کرایا، یہاں پہ جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے فوج کافی ایکٹیو نظر آئی، پولنگ اسٹیشنز کے اندر بھی اور باہر بھی۔ اس کے علاوہ جو ٹرن آؤٹ کی آپ نے بات کی تو بہت زبردست ٹرن آؤٹ ہم نے صبح سے یہاں پر دیکھا۔ 8 بجے پولنگ شروع ہوئی، اس سے پہلے ہی ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے ہی لوگوں کو یہاں پر قطاروں میں لگے دیکھا اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے۔ کئی ایک پولنگ اسٹیشن جو ہم نے مظفر آباد کے مضافات میں دور دراز گاؤں میں بھی وزٹ کیے، وہاں پر بھی ہم نے دیکھا 80% سے زائد 85% تک جو ہے وہ ٹرن آؤٹ رہا ہے۔ تو بہت زیادہ لوگوں نے جوش و خروش کے ساتھ، اور بالخصوص خواتین نے بہت لمبی قطاروں میں ہم نے خواتین کو ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے دیکھا۔ گرمی بھی آج کافی زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود خواتین نے موسم کی مشکلات کو جو ہے وہ بالائے طاق رکھتے ہوئے زبردست قسم کا ٹرن آؤٹ خواتین نے شو کیا، آج ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اپنا نکلی آج۔ اور پرامن، جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ انتخابات کافی پرامن رہے، اور جو ٹرینڈ ہے اب تک تقریباً 2 گھنٹے گزر چکے ہیں پولنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد۔ کاؤنٹنگ جو ہے وہ نتائج مختلف جگہوں سے ابتدائی آنا شروع ہو گئے تھے۔ ابتدا میں جو شہر کے حلقے ہیں، شہر کے قریب جو پولنگ اسٹیشنز ہیں وہاں سے نتائج جلدی آتے ہیں، جبکہ جو دور دراز علاقے ہیں وہاں پہ پولنگ اسٹیشنز پہ جو ہے وہ ووٹرز کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے، اور دور دراز سے رزلٹس بھی لیٹ آتے ہیں۔ لیکن جو قریبی جو پولنگ اسٹیشن سے رزلٹس اب تک جو ابتدائی سامنے آئے ہیں اس کے مطابق
मुस्लिम लीग नून को मजमूई तौर पर एक बरतरी हासिल है। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के अंदर जो है मुस्लिम लीग नून हमें वाज़ेह बरतरी के साथ जीतती हुई दिखाई दे रही है। बिलखुसूस नीलम वैली में मुस्लिम लीग नून जीतती नज़र आ रही है। मुजफ्फराबाद के अंदर हल्का 1 में पीपल्स पार्टी थोड़ी सी आगे है मुस्लिम लीग नून से, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी बहुत करीब है हल्का नंबर 1 मुजफ्फराबाद के अंदर, जबकि हल्का 2 में नून लीग और पीटीआई पीपल्स पार्टी के टफ मुकाबला, लेकिन वहाँ भी नून लीग जो है वो आगे है निस्बतन। मुजफ्फराबाद शहर के अंदर जो है मुस्लिम लीग नून वो लीड पर जा रही है। 4 में भी मुस्लिम लीग नून हल्का 4 में भी लीड पे है। मुजफ्फराबाद में ओवरऑल हम देख रहे हैं कि इस डिवीजन में 6 में से 5 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून जो है वो लीड पर चल रही है। पीटीआई को समर पीटीआई को कहाँ देख रहे हैं? पीटीआई को एक नई जमात है यकीनी तौर पे, और कश्मीर के इलेक्शन में पहली बार वो भी शरीक हुई है। पीटीआई को कहाँ देख रहे हैं? साबिक वज़ीर-ए-आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद भी उनको लीड कर रहे हैं, तो उनकी अपनी पोजीशन कैसी है? और मजमूई तौर पे पीटीआई क्या कोई वहाँ पे एक अपसेट करने जा रही है, लगता है ऐसे? देखिए पीटीआई जो है वो इंतखाबात में बहुत बड़ी कामयाबी अपने ज़हन में रखते हुए इस इंतखाबी मैदान में उतरी ही नहीं थी। वो शुरू से ही मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो कि रियासती जमात है उसके साथ इत्तेहाद करके मैदान में उतरे थे, तो तमाम नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवार ही खड़े नहीं किए थे। तो तहरीक इंसाफ जो है आखिरी दिन तक हमने जो देखा वो 4 से 5 नशिस्तें एक्सपेक्ट कर रही थी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में, ये भी उनके लिए बड़ी अचीवमेंट हो सकती थी, लेकिन इतनी सीटें आती हुई नज़र नहीं आ रही। बहरहाल पंजाब के अंदर जो तहरीक इंसाफ की नशिस्तें, वहाँ पे तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून को 2-3 नशिस्तों पर टफ टाइम देती हुई दिखाई दे रही है, जबकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो कि तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सरबराह हैं, उनके अपने हल्के में वो कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। जबकि मुजफ्फराबाद शहर के अंदर जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे ख्वाजा फारूक, वो भी दूसरे नंबर पर है, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के पीछे हैं। लेकिन अभी तक हमने जैसा कि कहा कि बहुत ही इब्तदाई नतीजे आ रहे हैं, इनको हम इन पर कोई हतमी राय कायम नहीं कर सकते, लेकिन अभी तक जो है मुस्लिम लीग नून को बतौर मजमूई पूरे आज़ाद लीड ले रही है। बहुत शुक्रिया समर। इनफैक्ट ये बता रहे थे कि ट्रेंड नज़र आ रहे हैं जिसका इज़हार शायद तवक्को की जा रही है कि मुस्लिम लीग नून वहाँ पे लीड लेगी। लेकिन भट्ट साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। पहली बार हमें शायद वहाँ पे थोड़ा सा एक वायलेंस का एलिमेंट भी नज़र आया, तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे महरक़ात थे कि जिन्होंने सिचुएशन को इस तरफ लेके गए? इससे पहले बड़े पुरअमन रहे हैं। देखिए इलेक्शन से पहले ये वायलेंस नज़र आया, लेकिन ये इलेक्शन के डे पे नहीं है, लेकिन इलेक्शन डे जितने पुरअमन तरीके से, जितने मुनज़्ज़म तरीके से गुजरा, माजी में भी इसकी मिसाल नहीं मिलती। पिछले इलेक्शन में इलेक्शन डे पे 3 पोलिंग स्टेशन, 3 हल्के ऐसे थे, समानी में और रावलाकोट में और हवेली में, कि जहां गोली भी चली, लोगों के मर्डर भी हुए और फिर रीपोलिंग करानी पड़ी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह 41 जितने थे पोलिंग हल्के थे, उन सब में बड़े पुरअमन तरीके से पोलिंग हो गई। और इसका क्रेडिट मैं समझता हूँ अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल साहब को ना दिया जाए तो बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। कि आम तौर पर पहले किसी ना किसी तरीके से या वफाकी हुकूमत या वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मैनेज कर लेती थी, लेकिन मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो के आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं सिटिंग, उन्होंने आपने देखा होगा कि वो मीडिया से भी उन्होंने ज़्यादा इतना इंटरेक्शन नहीं किया। मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ये है कि आप एक दफ़ा इस्लामाबाद आएँ ताकि हम इंटरनेशनल मीडिया के साथ आपका इंटरेक्शन कराएं, ताकि इंटरनेशनल मीडिया को हम बता सकें कि भाई मकबूजा कश्मीर के इलेक्शन में और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में क्या फ़र्क है। तो मुझे भी उन्होंने कहा कि भट्ट साहब कि देखें मैं चीफ जस्टिस भी हूँ, इसलिए मैं अपने दफ्तर में जो काम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी मैं करूँगा, मैं किसी और जगह जा पे बात नहीं करता। तो इसलिए इसमें ख़ास तौर पे पाक फ़ौज के जवान बहुत अलर्ट रहे। एक दो जगह पे छोटे मोटे वाक़यात हुए, लेकिन जो रिज़र्व फोर्स थी वो विद इन नो टाइम वहाँ पहुँची और उन्होंने वहाँ कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या जो है वो होने से उसको काबू कर लिया। लेकिन तौर पे पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा एक अच्छा मॉडल है कि पाकिस्तान में मैं कहता हूँ कि आम तौर पे हम देखते हैं जब मकबूजा कश्मीर के इंतखाबात को हम देखते हैं कि वहाँ फ़ौज के संगीनों के पहरे होते हैं, पोलिंग स्टेशन वीरान होते हैं, ज़बरदस्ती लोगों को लाने की कोशिश की जाती है। लेकिन यहाँ एक तो पाकिस्तान की लीडरशिप ने जाके माहौल को बहुत गरमा भी दिया, जो मैं कहता हूँ अच्छा भी है, क्योंकि कश्मीर की सारी लड़ाई वोट की पर्ची की लड़ाई है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की लड़ाई है। और शायद अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी ना जाती तो इंटरनेशनली लोग इतना इस इलेक्शन को मॉनिटर ना करते। अब आप दुनिया भर की नज़रें आज के इलेक्शन पर थी और अल्लाह के फजलो करम से बहुत अच्छे तरीके से आज का दिन। और आपके ख्याल में फौज के होने से इसकी क्रेडिबिलिटी भी एस्टैब्लिश होगी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए और जारी यानी वहाँ तो मकबूजा कश्मीर में तो फौज धांधली करने के लिए आती है, लेकिन यहाँ फौज का क्रेडिट ये है कि यहाँ की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने
یہ مطالبہ کیا تھا کہ پاک فوج کو وہاں جو ہے وہ ڈیوٹی سر انجام دی جائے تاکہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہو سکے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد راشد آپ کے پاس آؤں گا کہ کیا انفیکٹ جو پارٹیاں وہاں پہ ڈسکس ڈبیٹ کرتی رہی ہیں, کیا چیز تھی جو اہم تھی, کیا گڈ گورننس کی بات, شفافیت کی بات, ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات کیا تھی, کیا یہ آپ کو پارٹیوں کے منشور میں یا ان رہنماؤں کے سپیچز میں باتیں نظر آئی بھی ہیں کہ نہیں آئیں؟ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد اس معاملے کو ڈسکس کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمیں لاہور سے جوائن کیا عمر چیمہ صاحب نے, پی ٹی آئی کے رہنما ہیں, خوش آمدید. راشدہ آپ کی طرف پہلے آؤں گا. انفیکٹ جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے جو کمپین کی گئی ہے, جو ریئل ایشوز وہاں کے ان کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے یا اس سے ادروائز کمپین ہوتی رہی وہاں پہ جو پارٹیز؟ افتخار صاحب یہ لگ رہا ہے کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ انتخاب ہے. ان کے نتائج شاید تو متوقع جو تھے وہ ہے, مگر جو اس کی کیمپین ہوئی وہ بڑی ایک طریقے سے امیزنگ قسم کی کیمپین تھی. جس طریقے سے لیڈرشپ نے ایک بھرپور طریقے سے کیمپین کی. انٹرسٹنگ بات یہ بھی لگ رہی تھی کہ جب آپ تقاریر سنے عمران خان صاحب کی یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی, تو یہ لگ رہا تھا کہ ایشو زیادہ میسیجز کسی اور کے لیے تھے, جلسہ کسی اور کے سامنے ہو رہا تھا. مثال کے طور پہ جو پی پی نے لائن لی اگینسٹ پرائم منسٹر نواز شریف, وہ ایک بڑی کلیئر میسیج. پھر جو عمران صاحب کی لائن تھی, اس حوالے سے انفارچونیٹلی یہ بات ضرور نظر آ رہی ہے کہ اتنا زیادہ مقامی ایشوز کو نہیں ایڈریس کیا گیا. اینڈ مے بی دس مائٹ بھی کہ آلریڈی یہ انتخاب جو ہے, یہ جو اسمبلی ہے ہماری آزاد جموں کشمیر کی, زیادہ تر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ میں جو بھی پاور میں ہوتا ہے اسی کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ اسی منسٹر کے طرف سے ان کو اپوائنٹمنٹس ملتی ہے, بجٹس وہیں سے آتے ہیں. تو یہ آلموسٹ فور گون کنکلوژن ہوتا ہے کہ جو فیڈرل میں جو پاور ہے وہیں پہ زیادہ ہوگی. بٹ کیمپین جو تھی وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ تھی. اور انفیکٹ جو کرٹیسزم نون لیگ پہ آتا رہا کہ شاید مقبوضہ کشمیر کے معاملے پہ بڑا ہلکا ہاتھ رکھا پرائم منسٹر نے, لیکن یہ رہنما خود بھی مقبوضہ کشمیر کے معاملے کو زیادہ اگریسولی نہیں بولتے رہے. یہ بھی تو دیکھا میرا خیال میں. بالکل. اب آپ دیکھ رہے ہیں وہ زیادہ پاکستان کی سیاست پہ اور اس پہ آ گئے تھے کہ جی دھرنے کی جو اناؤنسمنٹ آئی اور جو دھرنے کی اناؤنسمنٹ عمران خان صاحب نے بھی کی ہے, وہ بھی لگ رہا تھا کہ یہاں کچھ کنیکشنز نظر آ رہے ہیں. صحیح. عمر چیمہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. پہلی بار آپ کی جماعت آزاد کشمیر میں الیکشن میں گئی ہے اور وہاں پہ فوج کی نگرانی میں الیکشن ہوئے ہیں. پاکستان کے الیکشن کو لے کے تو خان صاحب نے دھاندلی کی بات کی اور اس کے بعد دھرنے ہوئے, کیا کچھ نہیں ہوا. کشمیر کے الیکشن کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو ٹھیک سپیس ملی ہے, کوئی ہرڈلز نہیں تھی, فیئر ایک طرح سے وہاں پہ مقابلہ ہوا ہے اور جو بھی ریزلٹس آئیں گے پی ٹی آئی ان کو تسلیم کرے گی؟ شکریہ شاہی صاحب. بالکل الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف اس دفعہ ایک بھرپور طریقے سے آزاد جموں کشمیر کے الیکشن میں حصہ لیا ہے. اور لیکن شاہی صاحب گزارش ہے, جیسا بھی پہلے بھی بات ہو رہی تھی آپ ہی کے پروگرام میں, کہ پاکستان اور آزاد جموں کشمیر کے جو تعلقات ہیں یا جو انتظامی طور پہ, معاشی طور پہ, سیاسی طور کے اوپر جو انتظامات یہاں سے سارے کنٹرول کیے جاتے ہیں, دیکھے جاتے ہیں, اس حوالے سے اگر کہا جائے تو یہ کہنا کہ جناب آزاد کشمیر کو بالکل ایک ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ اینٹی, ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا وہاں کی سیاست کو, تو یہ ممکن نہیں تھا. وہاں پہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے کینڈیڈیٹس وہاں موجود تھے, وہی آزاد بھی تھے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کسی طور پہ بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ الیکشن جو ہے وہ صاف شفاف ہوئے, کیونکہ آپ کے سامنے کہ الیکشن سے پہلے جتنے پری پول ریگنگ کے حوالے سے اپوزیشن جماعتوں نے سوالات اٹھائے, آبجیکشنز کیے, وہ تو الیکشن کمیشن تو بالکل سم بکم ان کے تو کان پہ جوں تک نہیں رہیں گی. تو جس طرح کے یہاں پہ پنجاب کے اندر کچھ بائی الیکشنز میں بھی دیکھنے کو آیا کہ یہ جماعتیں جو کہ اب بالکل چیمپئنز بن گئے الیکشن کی دھاندلی کے اندر, جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جی الیکشن والے دن جو ہے فوج تعینات ہونی ہے, تو وہ الیکشن سے پہلے تمام معاملات جو ہیں وہ طے کر لیے جاتے ہیں, تمام جو انتظامات ہیں وہ مکمل کر لیے جاتے ہیں. پری پول ریگنگ کے حوالے سے آپ کے سامنے باوجود اس کے الیکشن اناؤنس ہونے کے بعد الیکشن قوانین کی جس طرح سے کھلا جو ہے خلاف ورزی گئی, ایون الیکشن والے دن کی آج آپ دیکھ لیں پورے پاکستان کے میڈیا کے اوپر جو پیڈ کانٹینٹ چلایا جا رہا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے, جو ایک کیمپین کی جا رہی ہے آزاد کشمیر کے حوالے سے, اس کے
اوپر وہ قرارداد کے حوالے سے. تو یہ ساری کی ساری یہ کھلی یہ مطلب ایک یہ ریگنگ ہی ہے, اس کو اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں. تو لیکن اس تمام ایکسرسائز کے اندر میں سمجھتا ہوں جو ایک چیز جو سبق سیکھنے کا ہے اور جو چیز سامنے آئی ہے بہت اہم, کہ جس طرح سے پاکستان کے اندر الیکشن میں جو سارا جو پروسیس ہے وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. پاکستان میں جو ہے صاف شفاف الیکشن کے حوالے سے جو انتظامات کی ضرورت ہے, اسی طریقے سے آزاد کشمیر کے اندر بھی خالی صرف الیکشن والے دن فوج کو تعینات کر لینے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی الیکشن جو ہے بڑے صاف شفاف ہوئے ہیں. لیکن الحمدوللہ میں یہاں سے ضرور کہوں گا کہ باقی الیکشن کے لیکن چیمہ صاحب ایک اور اہم معاملہ بھی ہے. پرامن تھا, پورا دن جو ہے بڑا پرامن دیکھا گیا وہاں پہ, سوائے ایک آدھ کوئی واقعہ ہوا. لیکن ایک اہم بات, انفیکٹ آپ کی جماعت نے وہاں پہ جو ایک لیڈ رول میں دیا ہے, بیرسٹر سلطان محمود پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ جیتتے بھی رہے ہیں, ان کے پرائم منسٹر بھی رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ یہ سلیکشن کے لیے خان صاحب تو ایک نئی لیڈرشپ کو سامنے لانا چاہتے تھے, لیکن اگین ان لوگوں کو جن کی کارکردگی کے اوپر بڑے کویسچن مارکس تھے, ان لوگوں کو کیوں چنا گیا؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ان کے بارے میں کہا کہ کچھ لوگ جو بھگوڑے ہیں وہ جا کے دوسری پارٹیوں میں شامل ہو رہے ہیں. تو انتخاب کے معاملے میں آپ کی نظر انتخاب بیرسٹر سلطان پہ کیوں ٹھہری؟ سر کو اور بھی تو ہو سکتا تھا جو وہاں پہ پارٹی کو لیڈ کرتا, کوئی نیا آدمی ہوتا. صاحب آپ نے بالکل ٹھیک بات کی, اور پاکستان تحریک انصاف یہی چیز جو ہے پچھلے 20 سال سے کوشش کر رہی ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی ایسا نظام آ جائے کہ ایک عام متوسط طبقے کا آدمی بھی جو ہے وہ صاف شفاف الیکشن کے ذریعے جو ہے عوام کی نمائندگی کر سکے. لیکن اس میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ یقیناً بیرسٹر سلطان جو ہے اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے رکن رہ چکے ہیں, ان کی طرف سے پرائم منسٹر وہاں پہ رہ چکے ہیں. لیکن ہمارا جو کرائٹیریا وہ یہی تھا بنیادی کہ اگر کوئی بھی شخص اگر سیاست میں رہا بھی ہے, لیکن اگر اس کے اوپر کوئی کرپشن کے چارجز نہیں ہیں, تو یقیناً اس کو جو ہے موقع دینا چاہیے. اور یہی ہر کسی کا ایک اخلاقی بھی اور آئینی قانونی اور سیاسی حق ہے. ایک اگر بٹ صاحب ایک چھوٹا سا بریک لے لوں, نیوز اپڈیٹس کا بریک ہے. بریک کے بعد جو پہ بٹ صاحب بھی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں, اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب بھی ترجمان پرائم منسٹر ہاؤس وہ میں جوائن کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آتے ہیں, گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. جائزہ میں ایک بار پھر خوش آمدید. اس سیگمنٹ میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے, ترجمان پرائم منسٹر ہاؤس کے. ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں کشمیر میں ملنے والی کامیابی کتنی امپورٹنٹ ہے نون لیگ کے لیے؟ کتنا یہ بنیادی طور پہ جو پاکستان کے اندر کرائسس چل رہے ہیں پولیٹیکل, کتنی مددگار ثابت ہوگی, کتنی ہیلپ فل ہوگی آپ کے لیے؟ جی میں سب سے پہلے تو اس کو حق کے زاویے سے دیکھوں گا کہ یہ کشمیریوں کا حق ہے کہ وہ اپنی حکومت جو ہے اس کو الیکٹ کریں, اور اپنے حق کا وہ استعمال کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ جسے بھی وہ چاہیں گے وہ الیکٹ کریں گے جو بھی ان کے دل کے قریب ہے, اور وہ سمجھیں گے کہ یہ جو حکومت ہے جسے بھی وہ دعوت دیں گے وہ کشمیریوں کی خدمت زیادہ کر سکتی ہے. ہم بہت زیادہ پر امید ہیں, اور ہمیں بڑی قوی امید ہے کہ انشاءاللہ ہم بغیر کسی الحاق کے حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ ہماری امید ہے, اور فیصلہ جو ہے وہ ہم کشمیریوں کے ہاتھ میں چھوڑ. کشمیر کے حوالے سے کوئی ترجیحات بھی ہیں پرائم منسٹر صاحب کی کہ کیا اس بار اگر گورنمنٹ ملتی ہے, پہلی بار نون لیگ اپنی حکومت بنائے گی, 60-70 برسوں میں پہلی بار نون لیگ وہاں پہ اپنی حکومت بنائے گی, تو یقینی طور پہ کچھ ترجیحات تو طے کی گئی ہوں گی؟ جی ہاں, ہماری ترجیحات ہیں ترقی, اور تیسری ترجیح جو ہے وہ بھی ترقی ہے. اور اس حوالے سے میرے خیال میں 2-3 چیزیں جو ہیں ان کے اوپر بہت فوکس کیا جائے گا. ایک تو پورے پاکستان کے اندر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بجلی کے اوپر بہت فوکس کیا جا رہا ہے. اسی طرح توانائی کے اندر کشمیر جو ہے وہ بہت شاندار کردار ادا کر سکتا ہے, کیونکہ وہاں سے بہت سا پانی آتا ہے جس کے اوپر ران دا ریور بجلی جو ہے وہ پیدا کی جا سکتی ہے, اور اس پہ بہت غور کیا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ یہ پروگرام جو آلریڈی پائپ لائن کے اندر ہے آگے بڑھائے جائیں گے اور انہیں کامیاب کیا جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, دوسرا جو ہے وہ انفراسٹرکچر کی ترقی ہے, اور انشاءاللہ انفراسٹرکچر کی ترقی جو ہے وہ بڑے بھرپور انداز میں کی جائے گی. اور تیسرا جو ہے وہ سماجی ترقی ہے, یعنی صحت کے اور تعلیم کے حوالے سے بہت زیادہ توجہ دی جائے گی. آپ کو معلوم ہے جو پاکستان کا وزیر اعظم کا صحت کا پروگرام ہے, اس کا جو دوسرا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ کشمیر کے اندر تھا. نہیں جی, دوسرا ڈسٹرکٹ جو سلیکٹ کیا گیا جس میں پروگرام آلریڈی لانچ کر دیا گیا ہے وہ کشمیر کے اندر ہے, اور انشاءاللہ
دیکھتے ہی دیکھتے پورے پاکستان میں یہ پروگرام صحت کا جو ہے وہ غریب انسان کی، غریب خاندان کی. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اعتراض یہ یقین وہاں پہ وفاقی وزراء کمپین کرتے رہے ہیں، پھر وزارت امور کشمیر کے تحت کہا یہ جاتا ہے کہ کشمیر کا سارے مالی معاملات یہاں فیڈرل گورنمنٹ ان کو سارا ہینڈل کرتی ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ انفلوئنس کیا جاتا ہے. تو یہ بتائے گا کہ کیا اس معاملے کو بھی ایڈریس کیا جائے گا؟ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ مرکز میں جو پارٹی حکومت بناتی ہے کہ انہیں مالی معاملات سارے انہیں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، تو کشمیری بھی مجبوراً اسی جماعت کو ووٹ دیتے ہیں. تو اس سے اس ایشو کو ایڈریس کیا جائے کہ ان کو مالی طور پہ بھی ایسے انڈیپینڈنٹ کیا جائے کہ لوگ اپنی فریلی ول کا اظہار کریں کہ جس کو ووٹ دینا چاہیں، اور یہ پریشر ان پہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا کہا جائے تو یہ کشمیری جو ہیں ان کی تصدیق ہے کہ ان کا متعلق یہ کہا جائے کہ وہ کوئی چھوٹی سی چیز جو ہے وہ اپنے ذہن کے آگے رکھنے کے بعد ووٹ دیتے ہیں. کشمیری ووٹ جو ہے وہ بکنے کے لیے نہیں ہے، وہ حق خود ارادیت کے لیے ہے، اور کشمیری بڑے بھرپور انداز میں اور سیاسی انداز کے اندر اپنے اس حق کا استعمال کرتے ہیں. اب آپ جو دوسری بات کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی جو الیکشن کمیشن کے قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں کی گئی، کوئی ایسی نئی چیز نہیں کی گئی جب الیکشن کا دورانیہ شروع ہوا ہے جس سے یہ تاثر بھی دیا جائے کہ پیسے کے ذریعے یا کسی پروجیکٹ کے ذریعے ووٹ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اگر کوئی ایسی کوشش کرے گا بھی تو کشمیری جو ہیں آپ کے خیال میں کیا وہ ان کو نظر نہیں آئے گا کہ یہ کس لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ تو جتنا اعتماد آپ کو ملک کے باقی سٹیزنز کے اوپر ہے کہ وہ سیاسی شعور رکھتے ہیں اور اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے اور اپنی ترقی راج صاحب بھی کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب کے لیے میرا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ اگر یہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کوئی آپ کے پلانز ہیں کہ یہاں مقامی حکومت بنا کے واقعی نچلی سطح تک ان کو بھی خود مختار بنا دے تاکہ وہ اپنے معاملات جو ہے وہ خود طے کر سکیں؟ جی ہاں بالکل، انشاءاللہ اگر ہماری حکومت آئے گی تو ضرور جو علاقائی الیکشنز ہیں وہ بھی کروائے جائیں گے اور ترقی کو آگے بڑھایا جائے گا، ہر صورت بڑھایا جائے گا. تو آپ یقین رکھیے کہ ایسا ضرور ہوگا، اور انشاءاللہ ہمیں بڑی کبھی امید ہے کہ کشمیر کے عوام جو ہے ہم پہ اعتماد کریں گے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. انفیکٹ وہی بات انہوں نے تو کہا کہ پورا ایک پلان ہے وہاں پہ کیا کرنے جا رہی ہے اگر گورنمنٹ بنتی ہے نون لیگ کے وہاں پہ، لیکن یہ جو وزارت امور کشمیر کی بات کی جاتی ہے، مالی معاملات سارے فیڈرل گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ فری ول جو ہے اس کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ تو ہے؟ کشمیری یہ دیکھتے ہیں کہ پیسے یہیں سے آنے ہیں، ان کے اگینسٹ جائیں گے تو فیڈرل گورنمنٹ کچھ نہیں دے گی، لہٰذا مجبوری یہی ہے انہیں کو ووٹ دیے جائیں. تو لگتا ہے آپ کو یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر وفاق کے برعکس کسی اور کو ووٹ دیا تو شاید ہمیں بجٹ میں تنگ کیا جائے گا، انہیں زیادہ منصوبے نہیں دیے جائیں گے. تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے منصوبے ایسے ہیں جو یہاں سے منظور ہوتے ہیں صوبوں کو، کیونکہ صوبوں کی طرح کشمیر کو ڈیل کیا جاتا ہے. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اب بہت سا حکومت سازی کی جس طرح انہوں نے بات کی، میرا خیال ہے کہ یہ بات ان کی ٹھیک ہے، شاید مسلم لیگ نون اکیلے حکومت بنانے میں شاید کامیاب ہو جائے، کیونکہ ابھی تک پی ٹی آئی کا میرے پاس جو ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ پہلی دفعہ لاہور میں اگر پی ٹی آئی کامیاب ہوتی ہے دیوان محدین کے حوالے سے اور لیکن پیپل پارٹی کی صورتحال ابھی تک جو رزلٹ آئے ہیں وہ اب تو قواس سے بہت نیچے ہے. صرف ان کے جو یاسین صاحب جو ہیں وہ ابھی تک جیتنے کی پوزیشن میں نظر آئے ہیں کہ ان کے 59 پولنگ اسٹیشن پہ جو رزلٹ آیا ہے ان میں سے 9,762 ووٹ جو یاسین صاحب نے لیے اور نون لیگ کے راجہ اقبال صاحب نے 5,652 ووٹ لیے. باقی ابھی تک پیپل پارٹی جو ہے وہ بہت دور دور تک دکھائی دے رہی ہے، اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. تو آپ کو کیا لگتا ہے انفیکٹ یہ اگر فیلئر کی اگر وجہ ہے پیپلز پارٹی کی تو کیا ہے بنیادی طور پر؟ دیکھیں کیا کارکردگی پچھلے 5 سالوں کی کارکردگی تو میٹر کر نون لیگ کی مرکز میں حکومت، یہ وجوہات ہیں. 3 وجوہات. ایک خود وہاں ایک کرپشن کا ایلیمنٹ بھی تھا آزاد کشمیر میں بہت زیادہ، اور اس کا منبع کشمیر کے لوگ کم اور زرداری ہاؤس زیادہ تھا. بالکل ہر آدمی کو پتہ ہے، یہ اگر ہمارے پیپل پارٹی کے دوست ناراض نہ ہوں. مرکز کا عمل دخل بھی تھا. تیسرا یہ ہے کہ پچھلا الیکشن بیرسٹر سلطان محمود اور چوئی مجید صاحب اور چوئی یاسین صاحب نے مل کے لڑا تھا. اس دفعہ بیرسٹر سلطان صاحب کی صورت میں پی ٹی آئی بن گئی اور وہ تمام لوگ اس میں وہ گئے جو پاکستان پیپل پارٹی کے لوگ تھے. اس لیے میرپور میں ووٹ تقسیم ہو رہا ہے، کوڈلی میں ووٹ تقسیم ہو رہا ہے، بھمبر میں ووٹ تقسیم ہو رہا ہے، تو اس کا بینیفٹ براہ راست مسلم لیگ نون کو مل رہا ہے. صاحب انفیکٹ دیکھا جائے تو ضمنی الیکشن ہوئے اس ملک میں، جب
اس کے بعد بلدیاتی الیکشن ہم نے دیکھا ہے تو پی ٹی آئی کو بڑی بری طرح ایک طرح سے شکست ہوئی ہے. اور اگر آپ آج کشمیر میں بھی اگر کوئی زیادہ اچھا رزلٹس نہیں وہاں پہ دیکھ پاتے تو اگلے الیکشن میں سر آپ کہاں دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کو؟ پھر اس وقت تو ملک میں دوسرا سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت تھی, لیکن بلدیاتی الیکشن کی جیسے میں نے بات کی, پھر ضمنی الیکشن میں بڑا ایک پور رزلٹس رہے ہیں آپ کے, اور کشمیر میں بھی اگر ایسی صورتحال رہتی ہے تو پھر کہاں کھڑی پی ٹی آئی سر؟ میرا خیال پہ شاہی صاحب اگر آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ یہ باوجود تمام دھاندلی کے تمام جو انہوں نے مختلف طریقے اپنائے, پری پول ریگنگ, الیکشن والے آپ کے مصدق ملک صاحب چلے گئے, میں تو ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب سے کہ آپ اس کو ریگنگ نہیں کہتے کہ الیکشن اناؤنس ہونے کے بعد پوری آپ نے وہاں سے بیوروکریسی جو ساری چینج کر دی. آج الیکشن کے دن صبح سے لے کے شام تک جو ہے پرائم منسٹر کا جو ہے وہ پیڈ کانٹینٹ چل رہا ہے آزاد کشمیر کے اوپر قرارداد کے حوالے سے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ریگنگ نہیں تو اور کیا؟ تو گزارش یہ ہے کہ اتنی دھاندلی اور اتنے تمام وسائل کے استعمال ہونے کے باوجود, اتنے ہتھ کنڈوں کے باوجود اگر پھر بھی پی ٹی آئی دوسری بڑی جماعت بن کے سامنے آ رہی ہے تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ عوام ان معاملات پہ چیف صاحب الیکشن کمیشن میں تو جانا چاہیے تھا نا, الیکشن کمیشن میں جانا چاہیے تھا. وہاں پہ آپ مجھے ایک بات بتائیں, آج تک ہر الیکشن کے اندر ہم نے سنا ہے کہ جناب دھاندلی ہوئی, لیکن کبھی کوئی جماعت ہے جس نے عملی طور پہ, پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس نے 126 دن کا دھرنا دے کے الیکشن جو ہے اس ملک کے اندر اس کو ایک نیشنل ایشو بنایا. اب الیکٹورل ریفارمز کا معاملہ ہے, کمیٹیز کے سپورٹ ہے, ابھی الیکشن کے جو ممبران کے جو اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بہت سی چیزیں رکی ہوئی ہیں. اب دیکھتے ہیں, کیونکہ ہمیں پوری امید ہے کہ اس ملک کے اندر, آزاد کشمیر کے اندر جب بھی جو ہے آزاد صاف شفاف الیکشن ہوں گے تو آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ اول نمبر پہ نظر آئے گی. اور یہاں پہ ایک اور چیز سیاسی صاحب میں ایڈ کرتا چلوں, جہاں بات کر رہے ہیں آپ کشمیر کے ایشوز کے حوالے سے, تو ابھی مصدق صاحب نے بھی اور باقی بھی اگر آپ دیکھیں جو اصل ایشوز ہیں لوکلز کے, کہ ان کو وسائل کا جو انڈیپینڈنس ان کو دی جائے, ان کو ان کا انتظامی طور کے اوپر ان کو انڈیپینڈنس دینی چاہیے. وہاں پہ ایک مؤثر جو ہے لوکل گورنمنٹ کا نظام لے کے آنا چاہیے تاکہ وہاں کے لوکل لوگ جو ہیں وہ اپنے فیصلے خود کریں کہ ان کو کیا ڈیولپمنٹ چاہیے, انہوں نے اپنا پیسہ کدھر لگانا ہے, بجائے اس کے کہ اسلام آباد بیٹھا ہوا ایک وائس رائے جو ہے وہ منسٹر جو ہے وہ بیٹھ کے سارے ڈکٹیٹ کر رہا ہو پورے جو ہے آزاد جموں کشمیر کو. راشد آپ کی طرف آؤں گا. انفیکٹ یہی باتیں جو آپ نے پہلے بھی کی ہیں کہ نچلی سطح تک اختیارات منتقل ہوتے نظر نہیں آ رہے. بٹ صاحب آپ سے آخری سوال کروں گا, لیکن ان سے پہلے راجہ سے ترجیحات ہونے کیا چاہیے؟ زلزلہ آیا وہاں پہ, اس کے بعد کہا گیا کہ نیا مظفر آباد بنایا جائے گا, نیا باغ بنایا جائے گا, پورے کشمیر کو بدل کے رکھ دیا جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ترجیحات ہونی کیا چاہیے, کس طرف جائے گورنمنٹ نہیں جو آنے والی؟ دیکھیں یہ بھی انفارچونیٹ ایک ریالٹی ہے. جیبا صاحب ذکر کر رہے ہیں لوکل گورنمنٹ کا. سچی بات یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کہیں بھی نہیں چل رہی ہے, کے پی میں بھی نہیں چل رہی ہے, حالانکہ ان کا اتنا اچھا لا ہے. انہوں نے الیکشن بھی ختم کر دیا ہے, وہ ہو گیا ان کا, اور یہ فنکشنل بھی ہے, مگر ان کو اس طریقے سے اختیارات نہیں دیے جا رہے ہیں جو توقع تھی. پنجاب اور سندھ میں تو ابھی تو فنکشنل ہی نہیں ہے ان کے, تو وہی نہیں ہوئے. تو یہ توقع کرنا, ہاں یہ بالکل کے پی آگے ہے, بہت آگے, ان کا لا بھی اچھا ہے. پہلی گورنمنٹ ہے کہ جس نے اپنے بجٹ میں یہ مینڈیٹری کر دیا کہ 30% بجٹ جو ہے وہ نیچے جو ہے کاؤنسلز کو دیا جائے گا, اختیارات بھی دیے جا رہے. میں آپ سے کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ بہت توقعات بہت کئی دفعہ زیادہ ہوتی ہیں. یہ ہم پہلی دفعہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے, اور اگر میں سمجھتا ہوں 2.5 سالوں کے اندر, اور ایک طرف 68 سال کا ٹریک ریکارڈ باقی جماعتوں کا بھی آپ کے سامنے ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے پی گورنمنٹ جو کچھ لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے جو ڈیلیور کر رہی ہے باقی صوبوں سے وہ کہیں مقابلے میں جو ہے درجے بہتر ہے. یقینی طور پہ بہرحال کچھ فرق نظر آتا ہے. بالکل جیوا صاحب, آج کے پی کی ڈسکشن نہیں ہے, مگر صرف یہ بات ہے کہ ہم نے آپ کا بجٹ دیکھا تھا کے پی کا, پچھلے سال بھی 30%. باقی اسلام آباد میں بھی اختیارات کا معاملہ ہے, اگر الیکشن ہو گیا لیکن ابھی تک بیچارے ان کو نہ دفاتر کے لیے جگہ مل رہی ہے نہ وہ فنکشنل ہیں. بٹ صاحب کشمیر کی طرف آتے ہیں, آج کشمیر کا دن ہے, کیا لگتا ہے؟ ایک تو یہ بتائے گا کیونکہ آپ وہاں کی پالیٹکس کو بڑے مائنوٹلی دیکھ بھی رہے ہیں, آپ جانتے بھی ہیں وہاں کے سارے سیاسی معاملات کو. فیوچر پرائم منسٹر ایک تو بتائے کون ہو سکتا ہے؟ نون لیگ کی گورنمنٹ اگر آتی ہے تو اسٹرانگ کینڈیڈیٹ آپ کو کون نظر آ رہا ہے؟ دو کینڈیڈیٹ ہیں, راجہ فاروق حیدر اور مشتاق مناز. اور اگر میں کہوں گے آپ اگر اس میں ریشو نکالیں کہ 70-30% تو کیا کہیں گے, کس طرح؟ اگر تو مسلم لیگ نون اکیلی حکومت بنا رہی ہوگی تو راجہ فاروق حیدر بنیں گے.
اچھا، اور اگر کسی کی سپورٹ اگر درکار ہوئی تو پھر مشتاق پھر بن شاید ناصر۔ مشتاق مناس بن گیا۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ حکومت نون لیگ کی وہاں پہ آتی ہے تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ کنٹرول لائن کے اس پار جو تحریک نے ایک نیا جنم لیا ہے اس کے لیے کتنی مددگار ثابت ہوگی؟ آپ کو لگتا ہے کہ مرکز میں بھی نون لیگ ہو، کشمیر میں بھی نون لیگ ہو تو تحریک آزادی کے لیے کتنا ہیلپ فل ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر فاروق حیدر کے ٹریک ریکارڈ کو میں دیکھوں تو آزاد کشمیر کے 2-3 پولیٹیشین ہیں، سردار خالد ابراہیم صاحب کو اور میں فاروق حیدر، جو ڈیڈ آنیسٹ ہیں، جن پر کرپشن کا ساری زندگی کوئی دھبا نہیں ہے۔ دوسرا، راجہ فاروق حیدر جب پیدا ہوا تو اس وقت بھی اس کا باپ ڈوگرے کی جیل میں تھا، تو اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو لاحق پاکستان کی قرارداد منظور ہوئی وہ فاروق حیدر صاحب کے گھر میں منظور ہوئی تھی۔ اس لیے اتنے بڑے بیک گراؤنڈ کے ساتھ اگر فاروق حیدر صاحب آتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ میں ان کی سپورٹ ہوتی ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ صرف آزاد کشمیر کے حد تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھیں گے، وہ ڈیفینیٹلی مقبوضہ کشمیر میں جو ابھی تحریک آزادی ہے اس پر ضرور توجہ دیں گے۔ بہت شکریہ تمام شرکاء کا، پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ امید یہی کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ ایک حکومت جو بنے گی وہ اپنی ترجیحات جب طے کرے گی تو اس میں کشمیر کے عوام کی فلاح و بہبود کو اولویت دی جائے گی، اور اگر نون لیگ کی حکومت وہاں پہ آتی ہے تو میاں صاحب کے لیے ایک نیا امتحان ہے یقینی طور پہ۔ اگرچہ پاکستان میں ان کی گورننس کے حوالے سے کچھ سوال اٹھ رہے ہیں، لیکن ایک نئی اگر ان کو 5 سال کے لیے حکومت ملتی ہے کشمیر پر، پہلی بار 68 برسوں میں پہلی بار نون لیگ کو وہاں پہ موقع ملے گا کہ براہ راست حکومت کرے اور ڈیلیور کرے، تو یقینی طور پہ یہ جاننا چاہیں گے پورے کشمیری عوام بھی اور پاکستان میں بھی لوگ کہ وہاں پہ نون لیگ کیسے پرفارم کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔